اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام تحلیلی جائزہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ کے اس خطاب کے عنوان سے جو انہوں نے جمع خواتین میں کچھ ارشادات فرمائے تھے، اس عنوان سے ہمارے پروگرام کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور انہی نکات پر ہماری گفتگو ہے۔ تو اس عنوان سے کہ چونکہ در حقیقت وہ خطاب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگانی کے حوالے سے انہوں نے کچھ نکات پیش کیے تھے، اور اس کے علاوہ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خواتین کے لیے بلکہ تمام بشریت کے لیے نمونہ عمل ہے، اس عنوان سے بھی انہوں نے کچھ نکات بیان فرمائے تھے، جس میں سے خود آپ کی شخصی زندگی، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ خود حضرت سیدہ طاہرہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا سب سے پہلے نمونہ ہے، اور دوسرا نمونہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ چونکہ خواتین کی جو سردار ہے وہ حضرت ام الحسنین الشریفین زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ کوئی بھی ہو، خواتین میں سے کوئی بھی خاتون ہو جو سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، اور لیکن بہرحال جو دوسرا نمونہ ہے وہ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور اس عنوان سے کہ خود مرجع علی قدر نے فرمایا کہ خود اگر زندگی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ملاحظہ کیا جائے تو اس میں سے جو بڑا مہم نقطہ دین کے حوالے سے کہ اگر انسان جو ہے، جو آیت قرآنی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ انسان بر تک نہیں پہنچ سکتا وہاں یہ کہ صرف کر دے، خرچ کر لے اس چیز کو جو اس کے لیے محبوب ترین چیز ہے، جو ان کی محبوب ترین چیز ہے، جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کو انسان دین میں جو ہے وہ خرچ کرے۔ اب یہ بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے اس میں، لیکن جو مال ہے آج کے اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مال کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، یعنی اس قدر انسان جو ہے وہ پیسے کے لیے گر چکا ہے کہ ہر قسم کے کام، اور یہ طول تاریخ میں ایسا ہوتا رہا، سب لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے کام، چاہے وہ کام جائز ہے ناجائز ہے، اس کی عین شخصیت ہے عین شخصیت نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے کام کرتے ہیں صرف مال حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کے لیے۔ تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مال و دولت کے لیے انسان جو ہے وہ خطا اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ بعض ایسے کام کرنا جو خطرے والے کام ہوتے ہیں، اس میں آپ کی جان جا سکتی ہے، لیکن چونکہ اس کے عوض میں ایک بھاری اکثریت آپ کو کچھ ملتا ہے تو لوگ جو ہے اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال یہ دنیاوی جو ہے، جو چند پاؤنڈ اور چند ڈالر اور چند جو ہے وہ درہم و دینار کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جزیرۃ العرب میں، بقول سید المرجع، جزیرۃ العرب میں یہ خاتون جو ہے وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، مرد اور خواتین میں، اور جو چھوٹے کیا جو دوسرے تجار ہے، جو کہ بڑے تجار ہے، وہ ان کے نوکر کے درجے پر ہے، اور اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے اگر ہمیں موقع ملے تو ہم اگر تجارت کر سکیں۔ یہ ایسی شخصیت ہے۔ ملکۃ العرب کا خطاب ان کو ایسے نہیں ملا، بلکہ
وہ چیزیں کہ جو ایک بہت خوبصورت بات کی تھی چند دن پہلے، کسی ایک مومنہ خاتون نے ایک بات کی تھی، اور انہوں نے شاید وہ لکھی تھی کہ جس طریقے سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان خواتین جو ہے وہ پیش رفت نہیں کر سکتی، کہا ہمارے لیے ہمارے پاس جو مثال ہے وہ حضرت ملکۃ العرب کی مثال ہے کہ جنہوں نے جو مقام حاصل کیا۔ تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس عنوان سے فرماتے ہیں کہ جب بھی تذکرہ ہوتا تھا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، تذکرہ کوئی کر لیتا تھا، رسول اللہ جو ہے وہ گریہ فرماتے تھے۔ تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ ابھی تو کافی عرصہ ہو چکا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، آپ اور پھر ظاہر نبی کے جذبات، کوئی میں اور آپ کی طرح جذبات تو نہیں ہوتے، ہم لوگ تو چونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے پنہاں ہوتی ہے تو ہم بسا اوقات گریہ کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، لیکن جو نبی ہے، جو ذات نبی ہے، وہ ان چیزوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ اس طریقے سے کسی کے لیے گریہ نہیں کرتا، چونکہ نبی کے لیے سب مقامات مشخص ہوتے ہیں۔ مثال جو ہے، جو گناہ کی مثال ہے، کسی نے سوال کیا، کہتے ہیں معصوم جو معصومین علیہ السلام ہے، کیا کمال ہے، یہ تو ویسے بھی گناہ نہیں کر سکتے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ یہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس مقام پر ہے کہ جس طریقے سے اگر ہمارے سامنے نجاست رکھی جائے اور ہم اس کو کھانے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اسی طریقے سے ان کے لیے ہے، چونکہ ہم جو عرفان اور جو معرفت اس نجاست کی رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ معصومین علیہ السلام کے لیے ایسا ہی ہے، اختیار ہے، لیکن چونکہ ان کی نجاست ان کے لیے اس قدر واضح ہے کہ وہ اس چیزوں کے مرتکب نہیں ہوتے۔ تو یہ معصومین علیہ السلام، اور کہتے تھے کہ جب بھی تذکرہ ہوتا تھا حضرت جو ہے وہ گریہ فرماتے تھے، اور حتیٰ یہ جملہ جو مشہور ہے کہ خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی، اس وقت میری حمایت کی کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا۔ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے، اور صرف ایمان نہیں، ایمان تو صرف، چونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ زبان سے ہے، صرف زبان سے انسان ایمان لے کے آتا ہے، لیکن یہ جو پریکٹیکل جو ایمان کی پھر دلیل ہے نا انسان کی، تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے آخر تک پہنچایا کہ ایمان لانا ہے ایسے، برعکس ان لوگوں کے کہ جو اصحاب میں سے منافقین تھے، ظاہر مسلمان، نماز روزہ، کام جو ہے وہ کفار والے، جنگ ہوگی تو پھر بھاگیں گے، فائدے کا وقت ہوگا تو پھر مسلمان ہیں، اگر یہاں نقصان کا خطرہ ہو جائے نا، وہاں پر پھر ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ یقین فرمائیں کہ خود یہ جو معرکۃ الخیبر ہے، جو خیبر کا معرکہ ہوا ہے، اس میں سے حتیٰ مجھ جیسا کم مطالعہ شخص، میں نے خود، یعنی یہ میرے مطالعے میں ہے کہ ان کے خود مستند کتب میں سے یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہے کہ ان کے جو اکابرین ہیں اس جنگ میں بھاگ گئے تھے، جن کو آج یعنی ان کو بڑے اعلیٰ درجے کی ایمان، پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے کہتے ہیں، وہ کیا اس کی کیا بساط ہے، کیا اس کی کتنی، اس کے اوپر کتنا وہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جنگ کا باغا ہوا، ایک جنگ ہوئی اور جنگ میں جو ہے وہ بھاگ گیا ہے یہ شخص، تو اس کی کیا مثلا ہم جو ہے اس کی درویشی کی مثالیں لوگوں کے سامنے کیا پیش کریں گے، جو اپنے ذات کے لیے، اپنے وجود کے لیے ڈرپوک ہے، جنگ سے بھاگ گیا، اور بعض جنگوں میں رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس کا ایمان سے وہ نہیں ہوتا۔ ایمان کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے خود حضرت ملکۃ العرب، جن کے پاس سب جو بھی تھا راہ اسلام میں اس کو قربان کر دیا، مال، شخصیت، حتیٰ بقول
سید المرجع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ حتیٰ جب اتنے زیادہ تعلقات جو خود ان کے رشتہ داروں میں آپ علیہ السلام کے تھے، لیکن جب حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو حتیٰ جو نزدیک کے رشتہ دار تھے وہ بھی حتیٰ مبارکبادی کے لیے بھی نہیں آئے، انہوں نے حتیٰ مبارکبادی تک پیش نہیں کیے، چونکہ اسلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات مقدسہ سے ان کو نفرت تھی، نعوذ باللہ، وہ پسند نہیں کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں جو تواریخ میں ملتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے حتیٰ خواستگاری کی تھی حضرت ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا کی، لیکن وہ مسترد کرتی رہی، اور یہاں تک کہ کچھ ایسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حتیٰ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نور نبوت کو وہ در کر چکی تھی، ان کو پتہ تھا۔ بعض ایسے واقعات جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے والدات، ان کے بارے میں جو واقعات ملتے ہیں کہ حتیٰ جب کہا گیا تو ان کا ہمیں تو پتہ تھا، پہلے سے ہی پتہ تھا۔ حتیٰ جو والدہ ہے حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، یعنی خود جو ہے اس خواب کو جو ہے وہ اپنے والد کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے دیکھا، میں نے ایسے دیکھا، جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بعد میں جو ہے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اس بیبی کے بطن سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے حساب شدہ چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہ آئے، وگرنہ جو حجج الہی ہے یا اولیاء الہی ہے، حتیٰ ان کے جو والد اور والدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے حساب شدہ ہوتے ہیں، حساب شدہ۔ البتہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ استثناءات، کہ بس اوقات جو ہے خدا کا ولی، البتہ عموم ولی، وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، جس پہ قرآن میں جو تعبیر ہے کہ ہم مردے سے زندہ کو نکالتے، زندہ سے مردے کو نکالتے ہیں۔ تو یہ تعبیرات در حقیقت موجود ہے، اور اس عنوان سے کہ جہاں فداکاری حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بات ہوگی تو وہاں پر انہوں نے اپنی شخصیت کو بھی، چونکہ سارے روابط جو ہے وہ کٹ گئے، ختم ہو گئے، مال کو بھی اقتصادی حوالے سے جو اسلام کو ضرورت تھی، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مال اور دولت کام آئی، بلکہ اس کے علاوہ جو حمایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھرپور حمایت کی۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تین شخصیات بڑے مہم ہیں۔ ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی، جن کی تلوار کام آئی، اور حتیٰ کتب اہل تسنن میں بھی اس کا تذکرہ ملے گا کہ یہ کہا گیا کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار نہ ہوتی تو دین اسلام کا سلسلہ وہیں پہ رک جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر چونکہ اس زمانہ جو ہے وہ تلوار بازی کا زمانہ، دیکھیں بہت ضروری ہے یہ چیز، مقتضی حال کا تقاضا، مقتضی حال کا تقاضا اس عنوان سے کہ ہر دور میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ضرورت جو ہے، جیسے مثلا مرجع علی قدر نے فرمایا کہ آج کل تبلیغ کے اعتبار سے جو ضرورت ہے جس چیز کی، وہ سیٹلائٹ چینلز ہے۔ سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو لوگوں تک انتقال دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ایسا، لیکن چونکہ اس دور کا تقاضا ہے، تو اس دور کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ نے چلانا ہے تو اس کے لیے بہادروں کی ضرورت ہے، اس کے لیے اقتصاد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حمایت کی ضرورت ہے۔ کوئی لوگ جو ہے، چند لوگ آپ کی حمایت کرے، کوئی جو سرشناس لوگ ہے وہ آپ کی حمایت کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو حمایت کی ہے مالی اعتبار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام، بہت مہم ہے، جو سرشناس شخصیت ہے، سرشناس شخصیت نے آپ کی حمایت فرمائی، اور اس کے بعد پھر شمشیر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ابتدائی اسلام میں جو چیزیں، جو ابتدائی اسلام کا سلسلہ وہاں سے چلا. چونکہ دیکھیں ہر چیز کے لیے تو معجزہ نہیں ہوتا، کچھ چیزیں، چونکہ یہ دور جو ہے اس دور میں ان شخصیات نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی حمایت فرمائی اور یہ سلسلہ آگیا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب وہ اور چیز ہے کہ لوگوں نے وہی منافقین کو، جو اصحاب میں سے منافقین ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ اہمیت دی، اور بہرحال انہوں نے جو ہے وہ ایک دین بنا لیا اور ان کو اپنے عقیدہ بنا لیا اس کا. تو یہ بھی ایک سلسلہ تھا. بہرحال زیادہ حکومت ان کے پاس رہنے کی وجہ سے یا دوسری چیزیں، وگرنہ جو حقیقی آج بھی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ عاجز ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں، یعنی عاجز ہو جاتے ہیں. حتیٰ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہمیت حضرت ابو طالب و اہمیت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، یعنی جہاں جس سال وفات ہو جاتے ہیں نا، پورے سال کو حضرت جو ہے وہ اس کو جو ہے عام الحزن قرار دے دیتے ہیں. یہ عام الحزن ہے. آج کے اس دور میں کہتے ہیں 3 دن سے تو زیادہ عزاداریاں ہوتی ہی نہیں ہیں. 3 دن سے عام عزاداریاں وہ جو روایات میں ہیں وہ عام لوگوں کی ہوتی ہے. عام جو لوگ ہوتے ہیں، مثلا آپ جیسا کوئی ایک ایسا شخص، عام شخص مر جائے، 3 دن اس کی آپ وہ کریں اور پھر ختم. یہ استثناءات ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی اس چیز کی کہ بعض چیزیں استثناء ہوتی ہیں. انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ، چونکہ وہ ہو چکے ہیں نا، سومن بکمن ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں. یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کے لیے اس سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ عام الحزن ہے، وہ غم کا سال ہے میرا. حبیب خدا کا یہ غم کا سال ہے، میرے لیے غم کا سال ہے. تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. یہ عظیم مقام ہے. اور پھر جو ہے خود اس خطاب میں جو دوسرا نقطہ بہت ضروری تھا وہ اس عنوان سے کہ خواتین کس طریقے سے آج کے اس دور میں تبلیغ کر سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغْ، تبلیغ کرو. اب یہ تبلیغ کا جو حکم ہے اولاً تو امر ہے، صیغہ امر ہے، اور امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، ہر شخص کے اوپر ضروری ہے. اور سید المرجع نے فرمایا چونکہ تبلیغ جو ہے وہ ویسے تو امر واجب کفائی ہے. واجب کفائی کی تشریح یہ ہے کہ ایک واجب ہو لیکن پورے لوگوں میں سے ایک شخص اگر اس واجب کو انجام دے تو دوسرے لوگوں کی گردن سے بھی وہ چیز حل ہو جاتی ہے. بس جیسے کوئی مومن اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ اور تشییع و تکفین اور یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے. تو اگر یہ پورے قوم میں سے کوئی ایک شخص اٹھ جائے، وہ اس سارے کام کر لے، ان کو کفن بھی دلا دیں اور غسل دلائے، کفن دلائے، اس کو جو ہے جنازہ پڑھ کے دفن کر لے، تو یہ باقی جو قوم والے ہیں ان سے یہ چیز ساقط ہو جاتی ہے. لیکن اگر جنازہ ایک مومن فوت ہو گیا، پڑا ہے، وہ کوئی بھی نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ ہر شخص کے اوپر واجب ہے کہ جو بھی ہو بہرحال وہ اس کی جو ہے وہ تشییع و تکفین کرے اور حتی ان کو دفن کرے. تو یہ واجب کفائی عمل یہی ہے کہ سب میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ اٹھ جائے اور اس واجب کو انجام دے، باقی لوگ بھی اس سے حل ہو جاتے. نماز واجب عینی ہے، وہ اس عنوان سے کہ ہر شخص کے اوپر نماز واجب ہے. روزہ واجب عینی ہے مثلا. تو اس عنوان سے تبلیغ بذات خود واجب کفائی ہے. مثلا ایک قوم میں سے ایک شخص اٹھ جاتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، واجب کفائی امر ہے کہ عالم بننا واجب کفائی امر ہے. ایک قوم میں سے ایک شخص نے تعلیم حاصل کی اور وہ شخص جو ہے
واپس گیا اپنے قوم کو، قرآن کی آیت ہے، احضار کرنے کے لیے گیا اور وہاں انہوں نے جو دین کی باتیں تھیں ان کو بتائی۔ تو یہ ایک واجب کفائی امر ہے کہ قوم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ دین کو سیکھ لے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ اس پر علماء بحث کرتے ہیں، لیکن اور اسی طرح سے تبلیغ کرنا واجب کفائی امر ہے۔ ایک قوم ہے، جاہل قوم ہے، اس تک ایک بندے کو جانا، مثلا ایک شخص نے ان کے پاس جو ہے دین اسلام کا پیغام پہنچانا، ایک شخص پہنچا دے اور اتمام حجت کر لے، باقی جو طلاب الدین ہے وہ اس سے ان کے گردن پہ یہ ذمہ داری پھر نہیں رہتی۔ ایک شخص گیا ہے کافی ہے، لیکن چونکہ تبلیغ جو ہے وہ اس کی جو ہے منفی الکفایہ نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے ہر چیز شخص کے اوپر واجب عینی ہے کہ تبلیغ کرے۔ اور انہوں نے جیسے فرمایا کہ خود تبلیغ جو ہے وہ مقام جو ہے خاتون کا مقام اور مرد کا مقام ایک ہے۔ جائے گاہ میں بس اوقات استثناءات کچھ فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ کلی طور پر اگر دیکھ لیا جائے تو اس عنوان سے دونوں کی جائے گاہ جو ہے وہ ایک ہے۔ جس طریقے سے مرد کے اوپر واجب ہے کہ تبلیغ کرے، اسی طریقے سے خاتون کے اوپر بھی واجب ہے کہ تبلیغ کرے، البتہ اپنی جائے گاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ ظاہر ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک علیحدہ شرائط ہے ان کے، یعنی اس ایک اعتبار سے صنف کے اعتبار سے، وگرنہ یہ ہے کہ کلی طور پہ تبلیغ کرنا خاتون کے اوپر بھی ضروری اور واجب ہے۔ اور جیسے انہوں نے مثال دی اور بہت مہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، چونکہ اس دور میں کافی فسادات ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ فسادات جو ہے وہ دو طریقے سے ہوئی ہے۔ جو آج کل کے اس دور میں فساد بڑھتے جا رہے ہیں، ایک جو ہے وہ اہل باطل کی حد سے زیادہ تبلیغات کر رہے ہیں اپنے باطل چیزوں کے لیے تبلیغات کر رہے ہیں۔ ایک تو کفار جو ہے وہ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ مومنین نے بھی اسی طریقے سے کام نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا۔ تو اس عنوان سے بھی یہ انہوں نے ایک نقطہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں سے ایک نقطہ جو ان کا بڑا ضروری اور مہم نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ خود جس طریقے سے دوسرے لوگوں نے جو اصحاب میں سے منافقین ہیں ان روایات کو پیش کرتے ہیں، منابع مسلمین جیسے خود قرآن مجید ہے یا نہج البلاغہ ہے یا صحیفہ سجادیہ ہے، اس قسم کے منابع کو پیش کر دینا، مثلا ایک جگہ پر جہاں پر جو ہے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے، یہ بھی ان میں سے ایک نقطہ تھا۔ اور خواتین کی جہاں جائے گاہ کی بات ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ایک خاتون، جیسے خود فسادات آج کے اس دور میں ہے، شادیوں کے حوالے سے فساد ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری بہت ساری طلاق بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یعنی جو طلاق کی وضعیت ہے ہر روز جو ہے یہ تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جھگڑے ہیں، فسادات ہے، خواتین مردوں کے آپس میں جو مشکلات ہے، تو ایک خاتون جو ہے وہ اس عنوان سے بھی کافی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے کہ ان مشکلات کو جو ہے وہ اگر لوگوں کے درمیان یہ مشکلات ہے تو وہاں پر خود جامع کے اندر ان چیزوں کی جو ہے وہ بررسی کریں۔ مثلا اگر لڑائی جھگڑی کی بات ہے تو ان کو سمجھانے اور اسلامی طریقے سے سمجھانے سے یہ چیزیں بنیں گی۔ تو اور دوسری طرف سے جو ہے یہ خاتون طلاق کے جو ہے اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے اگر صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکے۔ اور اسی طریقے سے جو شادیاں نوجوان نہیں کر رہے، مثلا ایک نوجوان ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ شادی کر سکے، یا جو ہے ایک خاتون ہے کہ جو اس عنوان سے جو ہے ظاہر ہے کہ جب مرد بیکار ہوں گے ان کے پاس جو ہے یہ وسائل فراہم نہیں ہوں گے، اس طرف سے بھی زیادہ بوجھ ہے جو ڈالا جاتا ہے مردوں کے اوپر۔ بعض جامعات میں بعض جگہوں پہ مثلا جو ہے ان سے جو ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے مرد نہیں کر سکتا، اس عنوان سے جو ہے شادیاں نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر یہ خواتین خود معاشرے میں جا کر ان چیزوں کو سمجھا دے تو یہ بھی کافی اس عنوان سے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے۔ زمانہ غیبت میں بھی ہماری یقیناً یہی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم
ان چیزوں کی طرف جو ہے لوگوں کو خود بھی اس طریقے سے زندگی گزارے جو معصومین علیہ السلام کی روش ہے. مثلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی مثال یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مثال، لیکن اس سے جو زندگی کا اسلوب ہے ان کو اس طریقے سے بنا دیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کریں. اور کام میں جو ہے ہم ان ذوات مقدسہ کو اپنے لیے سرمشق اور نمونہ قرار دے سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے کچھ فرمودات پیش کیے تھے، اور خود تقویٰ کے اعتبار سے اور خود تقویٰ کے اعتبار سے بڑا مہم نقطہ جو انہوں نے فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ رمضان عظیم میں خود اپنے تقویٰ کے معیار کو اوپر بڑھا دیں اور اس مقام تک پہنچے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری خلقت کی ہے. تقویٰ کو لعلکم تتقون کے اس مقام تک جو تقویٰ کا مقام ہے وہ اس ماہ رمضان میں. اور ان کے لیے انہوں نے یہ نقطہ بھی فرمایا تھا کہ حتیٰ ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم ارادہ کر لیں، یعنی اس کو یہ کہا ارادہ مستحکم ارادے کی ضرورت ہے کہ انسان اولاً ارادہ کر لے اور پھر جتنا ارادہ انسان کرے گا کم اس میں اس حد تک جو ہے انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے کہ آج کے جو ہمارے اپنی ذمہ داری جہاں تک ہم نے جو ہے متقی بننا ہے اور اس تقویٰ کے معیار کو اوپر لے کے جانا ہے، جن میں انہوں نے بہت ساری مثالیں جو ہے وہ پیش کی تھی. مثلا جو میسر کی بہن ہے حبی، اس کی مثال انہوں نے پیش کی. اور اس کے علاوہ جو ہے محمد ابن عمیر کی جو دو بہنیں تھیں، جہاں پر محمد بن عمیر ہارون کے قید میں چلا جاتا ہے اور ان کی دو جو بہنیں ہیں وہ حدیث کو حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ کہنا کہ خود ان کے جو بھائی ہے جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، وہ زندان میں ہے 17 سال تک، تو ان کی بہنیں جو ہے ان کتابوں کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے تاکہ دوسروں تک یہ چیزیں پہنچ سکے. وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر انشاءاللہ کل بھی حاضر خدمت رہیں گے. وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.